الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت 57 پہ ہم نے پچھلی دفعہ ختم کیا تھا اپنا درس، اس کو تھوڑا سا دہرا کے آگے چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے تھے کہ جب وہ کڑک نے آ لیا اور پھر سارے کے سارے بنی اسرائیل بے ہوش ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ اٹھا دیا۔ چاہتے تو وہیں پڑے رہتے، لیکن خدا نے صرف اس وجہ سے کہ ایک تقوی کا سامان پیدا کر رکھا تھا ان لوگوں نے حضرت موسیٰ کے ساتھ ہونے کی وجہ سے، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو شکر گزاری کے لیے دوبارہ شکر گزاری کے بارے میں بات واضح کر چکا ہوں کہ یہ اصل میں صحیح معنی کی ایکنالجمنٹ ہے کہ جیسا رویہ آپ کے ساتھ کیا جا رہا ہے آپ اس کے مطابق نمک حلالی کریں، آپ اس کے مطابق قدر کریں اس چیز کی، نہ قدری نہ کریں اس چیز کی، تو یہ شکر گزاری ہوتی ہے۔ آگے فرمایا تھا کہ پھر ہم نے تمہارے اوپر بطلیوں کا سایہ کر دیا اور تمہارے اوپر من و سلوہ کو نازل کیا، اور تم ان چیزوں میں سے کھاؤ جو طیبات ہیں رزق میں سے، لیکن ان لوگوں نے اس بات پر قائم رہنے کی کوشش نہیں کی، نتیجتاً اللہ تعالیٰ نے اس سے محروم کر دیا۔ اس کے محروم کرنے کی ذکر آگے آ رہا ہے۔ تو فرمایا کہ میں نے ان پہ اوپر ظلم نہیں کیا تھا بلکہ انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا پکا اصول ہے کہ وہ کبھی بھی خود ظلم نہیں کرتے، کبھی خود سزا نہیں دیتے۔ جب کوئی قوم اپنے آپ کو خود گراوٹ کا شکار کر لیتی ہے تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ گرفت کرتے ہیں، سزا دیتے ہیں، پکڑتے ہیں۔ البتہ اس چیز سے الگ رکھنا چاہیے رزق کے معاملے کو کہ رزق کا معاملہ ایک دوسرے قاعدے پر چل رہا ہوتا ہے۔ قوموں کے ساتھ معاملہ الگ ہے اور افراد کے ساتھ معاملہ الگ ہے۔ تو اگر کوئی آدمی غریب ہے، اس کے پاس انکم کے ذرائع نہیں ہیں، تو یہ خدا کے ناراض ہونے کی علامت نہیں ہے، یہ خدا کے امتحان کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ دے کر بھی آزماتے ہیں اور نہ دے کر بھی آزماتے ہیں، اور دے کر چھین لینے سے بھی آزماتے ہیں، چھین کر واپس کرنے سے بھی آزماتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے، اس میں سزا نہیں ہوتی۔ لیکن قومیں جب زوال کا شکار ہوتی ہیں، ان کے اوپر کوئی چیز آتی ہے، تو وہ واضح طور پر خدا کا دنیا میں قانون ہے کہ وہ خود اس قوم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہوتا ہے۔ آگے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ اس بات کو ذہن میں رکھو یا سوچو یا غور کرو۔ یہ میں بتا چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جتنے یہ واقعات سنا رہے ہیں وہ اس بات کو واضح کرنے کے لیے سنا رہے ہیں کہ میں نے تمہیں بنی اسرائیل ہونے کی وجہ سے کوئی عزت نہیں دی، میرا تمہارے ساتھ جو معاملہ رہا ہے، امامت دی، تمہیں فضیلت دی دوسری دنیا کے لوگوں پر، تو اس وجہ سے نہیں کہ تم کوئی اولاد ابراہیم تھے، نہیں، تقوی کی بنیاد پر تھا۔ آگے چلتے چلتے مزید یہ باتیں واضح ہوتی چلی جائیں گی۔ تو تقوی تمہارے اندر جب دیکھا میں نے تمہیں اچھا کیا تمہارے ساتھ، جب دیکھا کہ تم نے تقوی کا اظہار نہیں کیا میں نے سزا دی۔ تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آج بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد بھی تمہیں یہی کام کرنا پڑے گا۔ تقوی سے کام لوگے تو میرے عذاب سے بچ جاؤ گے، اگر تقوی سے کام نہیں لوگے تو میں تمہیں سزا دوں گا۔ اس خیال میں نہ رہو کہ تم تقوی اختیار کیے بغیر، رسول کو رسول مانے بغیر تم میرے غضب سے بچ جاؤ گے۔ یہ یاد ہوگا کہ شروع میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ 3 گروپ بن گئے تھے اہل کتاب کے، ایک جنہوں نے ایمان قبول کر لیا، ایک جنہوں نے واضح طور پر انکار کر دیا، قرآن نے کہا کہ وہ اب ماننے کو تیار نہیں ہے، نہ مانیں گے نہ ہدایت ملے گی، اور تیسرا گروپ وہ تھا جو درمیان میں کچھ باتیں ماننے کی کر رہا تھا، کچھ انکار کرنے کی، کچھ بہانے، کچھ سوالات، ان کو زیر بحث لے آیا گیا ہے۔ اور نتیجہ کیا نکلا ہے کہ سارے ہی تینوں گروپس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اتمام حجت ہو رہا ہے کہ میرا معاملہ تمہارے ساتھ کیسا رہا ہے۔ تو فرمایا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور جہاں سے چاہو کھاؤ پیو کھلے طریقے پر، اور البتہ اس کے دروازے میں جب داخل ہونا تو سر جھکائے ہوئے داخل ہونا،
اور یہ کہتے ہوئے داخل ہونا کہ اے اللہ ہمارے گناہوں کو جھاڑ دے تو ہم تمہاری خطاؤں کو معاف کر دیں گے۔ اس بستی کے بارے میں بڑی بحثیں ہیں، کون سی اللہ تعالیٰ نے نام نہیں لیا، تو کوئی نام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ مدعا واضح کرنا یہ پیش نظر ہے کہ ایک بستی پہ تمہارا امتحان کیا گیا کہ اس میں داخل ہو جاؤ، لیکن تم نے داخل ہونے سے انکار کر دیا، تو اس کے ساتھ جو حکم دیا گیا تھا اس کو تم نے تبدیل کر کے رکھ دیا، تو تقوی کے امتحان میں تم پورے نہیں اترے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیا سزا دی وہ آگے آ رہا ہے۔ تو البتہ یہ جس موقع پر یہ آیت آئی ہے، اس کے آگے پیچھے لگتا ہے کہ یہ جب حضرت موسیٰ اپنی قوم کو لے کر مصر سے نکلے تھے، اس راستے میں کوئی بستی ہے جس میں یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ بعض محققین کا خیال ہے کہ یہ فلسطین کے کسی شہر کا، اس کا بھی امکان ہے، کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کو ترتیب کو مانیں گے، لیکن جس طرح سے باتیں چل رہی ہیں یہ اسی خروج کے زمانے کی، یعنی مصر سے خروج کے زمانے کی باتیں لگ رہی ہیں، تو اس لیے امکان ہے کہ یہ بستی کہیں راستے میں پڑتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو پڑاؤ کے لیے یا وہاں سے رزق حاصل کرنے کے لیے، ظاہر ہے کہ سفر میں جو نان نفقہ ہوتا ہے، کھانا پینا جو زیادہ راہ ہوتا ہے وہ خرچ ہو جاتا ہے، تو مزید زیادہ راہ حاصل کرنے کے لیے ایک بستی ان کے راستے میں پڑتی تھی اور کہا گیا کہ اس میں داخل ہو جاؤ، لیکن یہ اس میں داخل نہیں ہوئے۔ اور جس طرح سے داخل ہونے کو کہا تھا، جب داخل ہونے کا جن لوگوں نے خیال بھی کیا تو انہوں نے بھی حکم کو تبدیل کر دیا۔ تو فرمایا کہ میں نے ان سے کہا تھا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور کھاؤ جہاں سے چاہو، رغدن، کھلا۔ رغدن کا مطلب ہے کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ غالباً یہ ان کے اوپر انعام ہونے والا تھا کہ کوئی بستی راستے میں تھی جو رزق کی فراوانی تھی ان کے ہاں، تو ان کے مہمان بنانے کے اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا ہوگا کہ بھئی چلے جاؤ، وہ تمہیں کھانا پینا دیں گے، لیکن بہرحال اس بستی کے دروازے میں سے داخل ہونا ہوگا۔ بستی کے دروازے میں سے داخل ہونے کا مطلب ہے کہ ہلکی پھلکی جھڑپ ہو سکتی ہے، جنگ ہو سکتی ہے، لیکن انہوں نے اگر کیا اقدام، لیکن قرآن کے الفاظ سے لگ رہا ہے کہ انہوں نے وہ الفاظ ہی بدل دیے جو ان کو کہے گئے تھے۔ اور فرمایا کہ دروازے میں سے داخل ہونا سر جھکائے ہوئے۔ اس دروازے کی بڑی مفسرین کے ہاں بحث ہے کہ یہ دروازے سے کیا مراد ہے، اور کچھ علماء کا خیال ہے کہ یہ کسی عبادت خانے کا دروازہ ہے، کیونکہ باب اس معنی میں بول لیا جاتا ہے، اور دوسرے گروپ کا خیال ہے کہ یہ اسی بستی کے دروازے کی بات ہے، اس شہر کی جس میں داخل ہونے کو کہا گیا تھا۔ جو کلام کا بہاؤ جس کو میں کہتا ہوں، اس کے اندر دوسری بات ہی کو ترجیح لگ رہی ہے کہ اسی بستی کے دروازے کی بات ہو رہی ہے کہ تم اس شہر میں داخل ہو جاؤ، جہاں سے چاہو کھاؤ پیو، اور جب داخل ہو تو دروازے میں سے، تو یہ بات سر جھکائے ہوئے داخل ہونا۔ یہاں ایک دلچسپ بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مکہ کے حوالے سے کہیں حکم نہیں دیا گیا تھا کہ آپ جب مکہ میں داخل ہوں تو سر جھکائے ہوئے داخل ہوں۔ یہود کے اس واقعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے ایک حکم استنباط کیا، اور جب خود آپ مکہ میں داخل ہوئے فتح مکہ کے موقع پر تو سر جھکائے ہوئے داخل ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو امتثال امر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے حضور اطاعت کا جو پیمانہ ہے، وہ نہایت حیرت انگیز ہے۔ یہاں یہ حکم ہے کہ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، کہ اس بستی کے دروازے میں جب داخل ہونا تو سر جھکائے ہوئے داخل ہونا۔ قصہ یوسف سنایا گیا تو اس میں کہا گیا تھا کہ اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا یوسف نے، لا تثریب علیکم اليوم۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں حکموں کی پیروی کی ہے۔ حیرت انگیز بات ہے کہ جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو بھی اشارہ پا لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کون سا رویہ پسند ہے۔ چنانچہ وہی جملہ آپ نے جو حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کے لیے بولا تھا، وہی فتح مکہ کے موقع پر آپ نے اپنے بھائیوں کے لیے بولا۔ تو فرمایا گیا کہ تم دروازے میں سے داخل ہونا، اور یہ کہتے ہوئے داخل ہونا کہ حتتن۔ اس کے اوپر بھی بڑی بحث ہے کہ حتہ کا مطلب کیا ہے۔ بہرحال زیادہ تر لوگوں نے گناہ جھاڑنے کا مطلب لیا ہے، کیونکہ اگلی جو آیت ہے نغفر لکم خطایاکم، وہ اس کے اندر واضح طور پر یہ معنی پیدا کر دیتی ہے کہ کوئی مغفرت ہی کا موقع ہے۔ اگلی بات سے لگتا ہے کہ یہ بھی پیش نظر تھا کہ ہمارے اندر سے برے لوگوں کو الگ کیا جائے، ان کو چھانٹ دیا جائے۔ تو چونکہ اس کا مطلب ہے جھاڑ دینا، تو جھاڑنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟
درختوں کو جب جھاڑا جاتا ہے سردی کے موسم میں تو جو ان کے پتے زرد ہو گئے ہوتے ہیں، شاخیں خراب ہو گئی ہوتی ہیں یا حدود سے تجاوز کر گئی ہوتی ہیں، ان کو جھاڑ دیا جاتا ہے اور باقی کو قائم رکھا جاتا ہے۔ تو اس طرح کا کچھ مفہوم ہے اس لفظ کے اندر کہ اے اللہ جھاڑ دے، یعنی اب گناہوں کو جھاڑنا بھی پیش نظر ہے اور قوم کے اندر سے برے لوگوں کو جھاڑ دینا بھی پیش نظر ہے۔ جھاڑنے کا مطلب پنجابی والا نہیں ہے، ڈانٹنے والا مفہوم نہیں ہے، چھانٹ دینا، الگ کر دینا، پتوں کو چھانٹ دینا، یہ معنی ہے اس کے اندر سے۔ تو فرمایا کہ کہنا کہ حتتن، اے اللہ ہمیں ہمارے گناہوں کو جھاڑ دے یا ہماری قوم کے اندر تطہیر کر دے تو میں تمہیں مغفرت کروں گا، نغفر لکم، ہم تمہاری مغفرت کریں گے کن چیزوں میں؟ خطایاکم، تمہاری خطاؤں کو۔ مغفرت اور عفو یہ دونوں جو ہیں یہ گناہوں کو معاف کر دینے، چشم پوشی کرنے۔ چشم پوشی عارضی بھی ہوتی ہے اور چشم پوشی مستقل بھی ہوتی ہے۔ عارضی چشم پوشی کا دلیل پیچھے گزر چکی ہے کہ ثم عفونا عنکم، ہم نے تمہیں معاف کر دیا، یعنی فوراً نہیں پکڑا، بعد میں سزا نافذ کی، تو اس میں عارضی چیز ہوتی ہے۔ مغفرت میں عام طور سے عارضی نہیں ہوتا لیکن موقع محل کے اعتبار سے ہو سکتا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں تم اگر توبہ کرو گے، حتتن کہو گے اس شہر میں داخل ہوتے ہوئے، تو میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، تمہاری خطائیں جو ہے وہ معاف کر دوں گا۔ غفرہ کا مطلب ڈھانپ دینا ہوتا ہے۔ خطائیں جو ہیں وہ قرآن مجید کے استعمال میں وہ چیزیں ہوتی ہیں، اور مذہبیت ایک خطا ہوتی ہے، خطا اور گناہ میں فرق ہوتا ہے۔ خطا کا مطلب یہ ہے کہ مثلا میں نے دکان غلط جگہ کھول لی تو وہ نہیں چلی، یہ خطا ہے۔ لیکن گناہ کا مطلب یہ ہے کہ میں نے دکان پہ بیٹھ کے جھوٹ بولنا شروع کر دیا، اب یہ گناہ ہے۔ تو خطا جو ہے وہ دنیوی چیزوں میں ہوتی ہے، لیکن عربی زبان میں خطا کے اندر دونوں معنی ہیں، دنیوی چیزوں میں غلطی اور گناہ والی غلطی، دونوں اس میں معنی شامل ہیں۔ تو یہاں پر چونکہ اللہ کے ہاں پیش نظر یہ نہیں ہے کہ تم نے یہ دنیا میں غلطیاں کی کہ کاروبار کرتے ہوئے یا گھوڑے کو پالتے ہوئے یا لوگوں کے ساتھ دوسرے معاملات کرتے ہوئے اس میں جو غلطیاں کی ہیں وہ پیش نظر نہیں ہے، بلکہ جو خدا کے ہاں قیامت والے دن مسئلہ بن سکتی ہیں اور قوم کی حیثیت سے حضرت موسیٰ کا ساتھ دینے کے اعتبار سے جو چیزیں ہو سکتی ہیں ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ تو کہا گیا تھا کہ تم نے حتتن کہنا ہے کہ ہمیں جھاڑ دے ہمارے گناہوں کو یا ہماری عیوب کو یا ہماری خرابیوں کو، تو ہم تمہیں معاف کر دیں گے، خطاؤں کو معاف کر دیں گے۔ یہ آگے چل کر بھی خطا کا لفظ آ جائے گا گناہ کے معنی میں، تو یہاں یہ خطا گناہ کے معنی میں ہے۔ خطا کے معنی غلطی سے ہو جانا، غلطی کرنا اور گناہ کرنا، تینوں معنی ہیں۔ غلطی سے خطا کا مطلب ہوتا ہے کہ بس میں نہیں چاہ رہا تھا شعوری طور پر، لیکن غلطی سے ایسا ہو گیا۔ مثلا میں جا رہا تھا بے خیالی میں، میرا ہاتھ لگا اور آپ کی کوئی چیز گر گئی، تو یہ بھی خطا ہے۔ اور یہ بھی خطا ہے کہ میں نے جانتے بوجھتے وہ چیز کرائی ہے، یہ بھی خطا ہے۔ غلطی جس کو ہم کہتے ہیں کہ غلطی کرنا، غلطی سے کام ہو جانا، غلطی کرنا اور گناہ کرنا، یہ تینوں معنی اس کے اندر ہیں۔ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، تو فرمایا کہ اگر تم حتہ کہتے ہوئے داخل ہوگے تو میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا اور محسنین کو مزید بھی دوں گا۔ محسن کیا ہوتا ہے؟ یہ قرآن مجید کے بڑے اہم لفظوں میں سے ہے۔ محسن کا سادہ مطلب ہے کہ نیکی کرنے والا، اچھا کام کرنے والا اور احسان کرنے والا، حسن سلوک کرنے والا، یہ اس کے بنیادی معنی ہیں۔ حسن سلوک لوگوں کے ساتھ، حسن سلوک رسول کے ساتھ، حسن سلوک نیکی کے ساتھ، یعنی اعمال کے ساتھ کہنا چاہیے، یہ سارے حسن سلوک کے پہلو ہیں۔ لیکن یہاں پر یہ اپنے اس بنیادی معنی میں ہے کہ نیکی کرنے والے، اس معنی میں اچھا کام کرنے والے۔ تو ظاہر ہے کہ حسن سلوک خود ایک اچھائی ہے، نیکی ہے، وہ بھی اس میں شامل ہو جائے گی، نماز روزہ بھی اس میں شامل ہو جائے گا۔ تو یہاں یہ اپنے جامع بنیادی معنی میں ہے کہ نیکی کرنے والے، اچھے طریقے سے زندگی گزارنے والے، نیکی پر زندگی گزارنے والے، ان کے ساتھ میں مزید معاملہ کروں گا اپنی طرف سے دینے کا۔ دیکھیے محسن جو ہے، یہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، یہ ظالم کا الٹ ہے۔
ظالم کا مطلب ہوتا ہے کہ گناہ کرنے والا، اور اس کی آخری شکل شرک کرنے والا ہے۔ تو محسن اس کا الٹ ہے، نیکی کرنے والا یعنی برائی نہ کرنے والا۔ تو قرآن کہتا ہے ظالمی انفسکم، تم اپنے اوپر ظلم کرتے ہو۔ یہ بھی میں واضح کر چکا ہوں کہ اپنے اوپر ظلم کرنے کا مطلب کیا ہے، کہ ہم دوسرے کے ساتھ زیادتی کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت ہم اپنے اوپر ظلم کر رہے ہوتے ہیں۔ مثلا میں نے جب آپ کے پیسے مارے، بٹورے، چوری کی، تو بظاہر میں آپ کو نقصان پہنچا رہا ہوں، لیکن حقیقت میں اپنے اوپر ظلم کر رہا ہوں، کیونکہ اس کا قیامت والے دن جو خمیازہ مجھے بھگتنا ہے وہ دنیا کے اس نقصان کے مقابلے میں یا اس فائدے کے مقابلے میں جو مجھے حاصل ہوا آپ کے پیسے چوری کر کے، اس کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ ہے۔ تو یہ ظلم ہوتا ہے۔ اب جو محسن ہے وہ اپنے ساتھ حسن سلوک کر رہا ہوتا ہے۔ دراصل جب وہ اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، والدین کے ساتھ حسن سلوک کر رہا ہوتا ہے، یا اچھے طریقے سے نیکی کر رہا ہوتا ہے، یا نیکی پر چل رہا ہوتا ہے اپنے بنیادی معنی میں، تو وہ کیا کر رہا ہوتا ہے؟ اپنے ساتھ اپنے فائدے کا کام کر رہا ہوتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ مزید دیں گے۔ ایک اس کا سپرلیٹو معنی ہے اس کے اندر، وہ کیا کہ بہت اچھے طریقے سے نیکی کرنے والا، تو وہ بھی یہاں مراد لیے جا سکتے ہیں۔ لیکن اصل پیش نظر یہ ہے کہ نیک جتنے بھی لوگ ہوں گے، اچھی زندگی، نیکی والی زندگی گزارنے والے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ مزید اجر دیں گے۔ سنزید المحسنین، اللہ تعالیٰ محسنین کو مزید بڑھائیں گے۔ یہاں جامع رکھا گیا ہے بات کو، مفعول اس کا بیان نہیں کیا گیا۔ مفعول کا مطلب ہے کہ اجر میں بڑھا دیں گے، انعام میں مزید کر دیں گے، یا مغفرت میں مزید کر دیں گے، یہ نہیں بتایا گیا۔ تو اس جامعیت ہی کے ساتھ اس کو رہنا چاہیے تاکہ سارے پہلو اس میں شامل ہو جائیں، کیونکہ اللہ کی مغفرت والی بات بھی بڑھ جائے تو کیا بات ہے۔ اور مطلب یہ ہوگا کہ نیکی کرنے کے بعد تم نے جو حتہ کہا، توبہ کی تو میں نے گناہ معاف کر دیے، تو ان گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا جائے اگر تم بعد میں نیکی پر قائم رہو گے، یا اللہ تعالیٰ تمہارے نیکی پر بعد میں نیکی توبہ کرنے کے بعد جو نیکی پر تم قائم رہو گے اس کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ تمہیں 700 گنا تک اجر کر دے گا۔ اس سارے پہلو اس کے اندر شامل ہو جائیں گے۔ تو جامعیت رکھی گئی ہے، مفعول اس کا واضح نہیں کیا گیا کہ اجر میں بڑھا دیں گے، کہ انعام میں بڑھا دیں گے، کہ مغفرت میں بڑھا دیں گے، اس کو بیان نہیں کیا گیا۔ تو اس کو کھلا ہی رکھنا چاہیے تاکہ مفعول کو متعین کرنے کا یہاں یہ نقصان ہوگا کہ محدود کر دیں گے ہم بات کو۔ تو تینوں پہلو جو یہاں نکل رہے ہیں، انعام کا، مغفرت کا اور نیکی میں آگے بڑھانے کا، وہ تینوں کے تینوں قائم رہنے چاہیے۔ کہ جو نیکی کرنے کا جذبے سے نیکی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں میں اضافہ کرتے چلے جائیں گے۔ اگر کوئی انعام دینے کا معاملہ ہے تو انعام میں اضافہ کر دیں گے، اور مغفرت کا معاملہ ہے تو مغفرت میں اضافہ، اس کو توبہ کی توفیق مزید ملتی رہے گی اور مزید وہ آگے بڑھتا رہے گا۔ تو اس کو جامع رہنے چاہیے۔ تو اب یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ تم اس شہر میں داخل ہو جاؤ، اور حکم دیا 2 جملوں میں تھا کہ تم اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور جہاں سے چاہو کھاؤ، یعنی گویا سفر کے دوران اللہ تعالیٰ نے ایک رزق کا ان کے لیے زیادہ راہ کا اہتمام کیا، لیکن ساتھ ہی یہ حکم دیا کہ داخل ہونا تو سر جھکائے ہوئے داخل ہونا اور حتتن کہتے ہوئے داخل ہونا۔ تو انعام بھی بتا دیا کہ اس کے بعد انعام کیا ملے گا، یعنی گناہ معاف ہو جائیں گے اور مزید اللہ کی طرف سے عنایات کی بھی توقع رہے گی۔ لیکن ہوا کیا؟ فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لہم، تو انہوں نے، جنہوں نے ظلم کیا، ان ظالموں نے، ترجمہ یوں کر دینا چاہیے کہ لیکن کیا ہوا کہ ان ظالموں نے اس قول کو ہی بدل دیا جو ان کو کہا گیا تھا، یعنی کہ دوسری ہی کام کر دیے، دوسرا ہی جملہ بول دیا۔ اب قول کی وجہ سے ذہن حتہ کی طرف جاتا ہے، کیونکہ ان کو کہنے کو جو کہا گیا تھا وہ حتہ ہے، تو یہاں کہا گیا کہ قولن کی جگہ انہوں نے، تو قولن کی جگہ پوری بات تبدیل ہو سکتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہم حتہ کی طرف جائیں کہ اللہ نے کہا کہ شہر میں داخل ہو جائے، انہوں نے کہا کہ نہیں داخل ہونا۔ اللہ نے کہا کہ حتتن کہنا، انہوں نے اس کی جگہ کوئی لفظ بول دیا، اور اس طرح کے کام کیے جا سکتے ہیں۔ لیکن زیادہ تر مفسرین کا ذہن حتہ کی طرف گیا ہے کہ انہوں نے حتہ کی جگہ لفظ بدل دیا۔ آگے چل کر قرآن مجید سے پیچھے بھی ایک آدھ مثال گزر چکی ہے کہ ان کے ہاں لفظوں کو تروڑ مروڑ کر معنی تبدیل کر دینے کا مرض پایا جاتا تھا۔ قرآن مجید نے اس کو لین بلسان کہہ کے الفاظ سے بیان کیا ہے کہ زبان کو تھوڑا سا ٹیڑھا کرتے اس کا مخرج بدل جاتا لفظ کا،
مخرج بدل جاتا تو اس کے معنی بدل جاتے ہیں. مثلا اتینہ کو اسینہ کر دیا. تو اب یہ لفظ کے بولنے کا ایک ڈب ہے جو آپ نے, وعلیکم السلام, ڈب بدلنے سے صرف معنی بدل گئے. اس طرح رائنہ کو رائینہ کر دیا, چھوٹی یہ ڈال دی بیچ میں, رائنہ. تو اس طرح یہاں پر بھی پھر ہمارے بعض مفسرین کا خیال ہے کہ ہنتتن بولا گیا, گندم. لیکن بہرحال وہ ایک خیال ہے, یہاں اللہ تعالیٰ نے وہ قول نہیں بتایا کہ انہوں نے کیا تبدیل کیا تھا, لیکن ان کی جو طریقہ کار ہے یہود کے, اس کے اعتبار سے اس کا امکان موجود ہے کہ ذرا ناک سے آواز نکالتے ہوئے ہتتن کو ہنتتن بنا دیا جائے, یہ امکان ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا کہ کیا لفظ بولا تھا, تو اس لیے ہم خاموشی ہی رکھتے ہیں, صرف یہ مفسرین کی جو خدمت ہے اس کو بیان کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں. تو انہوں نے کیا کیا کہ تبدیل کر دیا اس جملے کو, ان ظالموں نے اس جملے کو تبدیل کر دیا جو ان کو کہا گیا تھا. تو اب ظاہر ہے کہ یہ حضرت موسیٰ ساتھ ہیں, اللہ کے جلیل القدر رسول, حکم اللہ تعالیٰ کا ہے, اور خود ان کے اپنے فائدے کے لیے کہ وہاں, کیونکہ حکم میں یہ نہیں ہے کہ تم نے فتح کرنا ہے اور اس کے بعد دین کی تبلیغ کرنی ہے, بلکہ حکم یہ تھا کہ اس میں شاد داخل ہو جاؤ اور جہاں سے چاہو کھاؤ پیو. یعنی وہاں کا جو کچھ بھی رزق کا ذریعہ تھا, کھیتیاں تھیں, وہ تمہارے قبضے میں آ جائیں گی. تو اپنے فائدے کے لیے بھی انہوں نے کام نہیں کیا. تو اب اللہ کا حکم ہے, اللہ کے رسول موجود ہیں, جو حکم دیے گئے اس پر پورے نہیں اترے. تو فرمایا کہ پھر کیا ہوا کہ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. تو ہم نے ان کے اوپر, جنہوں نے ظلم کیا تھا, آسمان سے ایک عذاب نازل کیا, اس وجہ سے کہ یہ نافرمانی کر رہے تھے. تو نافرمانی کی وجہ سے ایسا کیا گیا. اب قول کو تبدیل کر دینا محض نافرمانی نہیں ہے, تو اس سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ پورے کے پورے حکم کو ہی انہوں نے تبدیل کر دیا تھا. اس لیے میں نے ہتتن کے ساتھ صرف نہیں جوڑا, بلکہ پورے حکم کے ساتھ اس کو جوڑا ہے. تو بہرحال اب جو اہم بات ہے وہ یہ سمجھنی چاہیے کہ رجزم من السماء کیا ہے. آسمان سے آنے والے عذابوں میں طوفان ہے, ہواؤں کا طوفان ہے, پتھروں کی بارش ہے, وبائیں ہیں, بارشیں ہیں, یہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہیں. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس حرکت کے بعد ان کے اوپر اللہ کی طرف سے کوئی اس طرح کی چیز نازل ہوئی. تورات میں غالباً شتیم یا شتیم کے نام سے کوئی شہر ہے, اس کے حوالے سے ایک وبا کا ذکر ہے. تو ہمارے بہت سارے مفسرین نے اس کے ساتھ جوڑا اس کو. تو میرے خیال میں یہ وہاں سے نہیں, کیونکہ وہاں جو جرائم بتائے گئے ہیں وہ زنا ہے اور اس طرح کی چیزیں ہیں. یہاں تو صرف اس بستی میں داخل ہونے کے حکم کے حوالے سے بات چل رہی ہے کہ اللہ کا واضح حکم انہوں نے انکار کر دیا ماننے سے. اس لیے یہ کچھ اور طرح کا, یعنی شتیم کے ساتھ یا شتیم کے ساتھ نہیں جوڑنا چاہیے, بلکہ اس کو اسی بستی کے ساتھ جو بھی ہے اس کے ساتھ جوڑ کر بس یہیں تک محدود رکھا جائے. یہ واضح ہے کہ عذاب آیا, اس سے آیت کے مفہوم میں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ عذاب کیا تھا, اس کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے. اصل چیز جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں وہ یہ کہ تم نے تقوی اختیار کیا تو میں نے تمہیں کہا کہ میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں معاف کر دوں گا اور محسنین کو مزید دوں گا. لیکن تم نے تقوی اختیار نہیں کیا تو میں نے آسمان سے عذاب نازل کر دیا. تو اگر اس وجہ سے میرا انعام ہوتا کہ تم اولاد ابراہیم ہو, اور اس وجہ سے انعام ہوتا کہ تم بنی اسرائیل ہو, حضرت یعقوب کی اولاد ہو, تو میں ایسا نہ کرتا. لیکن میں نے جب ایسا کیا ہے, تم آسمان سے تم پر ایک رجز نازل کیا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ میرا اصول تقوی والا ہے. تو تقوی اختیار کرو گے تو بچو گے. قوموں کے بارے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ قوموں کی زندگی میں تقوی نہایت ناگزیر ہے. اگر انہوں نے عروج پانا ہے, ترقی حاصل کرنی ہے, کامیابی حاصل کرنی ہے, اللہ تعالیٰ کا انعام حاصل ہی ان کو ہوتا, ان قوموں کو حاصل ہوتا ہے جو اجتماعی سطح پر تقوی پر قائم ہوتے ہیں. اجتماعی سطح پر تقوی پہ قائم رہنے کے لیے ایک بنیادی اصول ہے, اور وہ عدل ہے. عدل کے معنی یہ ہے کہ انصاف کرنا, جس کا حق ہے اس کو مل جائے, جس کی امانت ہے اس تک پہنچ جائے, جتنا کسی کا جرم ہے اتنی سزا ملے, جس کا جرم ہے اسی کو سزا ملے. یہ عدل کے مختلف پہلو ہیں جو ہم جانتے ہیں, مزید تفصیل کی ضرورت نہیں ہے. جن قوموں نے خواہ وہ ہدایت پر ہوں یا نہ ہوں, اللہ کی ہدایت پر ہوں یا نہ ہوں, لیکن اگر وہ اپنے اندر عدل قائم کر لیں تو ان کے ہاں
ترقی شروع ہو جاتی ہے۔ اور جو اللہ کے دین والی ہدایت کے 2 قومیں ہیں ان کو بھارت دین بھی اپنانا پڑتا ہے، اور وہ بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل ہے۔ ان کو دین بھی اپنانا پڑے گا، ان کو پوری کی پوری شریعت اپنانی پڑے گی، تب جا کر ترقی ملے گی، وگرنہ نہیں ملے گی۔ تو اب یہ اصول یہاں سے اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ تم نے اپنے رسول کے حکم کی خلاف ورزی کی، اس شہر میں داخل ہونے کا کہا گیا تھا، حطتن کہنے کا کہا گیا تھا، سر جھکائے ہوئے داخل ہونے کا کہا گیا تھا، لیکن تم نے اس سارے حکم کو تبدیل کر کے رکھ دیا۔ نتیجہ کیا نکلا کہ میری طرف سے آسمان سے سزا آئی، بما کانوا یفسقون، اس وجہ سے کہ تم فسق کر رہے تھے۔ فسق پیچھے یہ بات گزر چکی ہے کہ وما یضل بہ الا الفاسقین، اللہ تعالیٰ صرف فاسقوں کو گمراہ ہونے دیتے ہیں یا ان سے ہدایت کی توفیق چھین لیتے ہیں۔ تو اب یہ یفسقون ہونے کی وجہ سے سزا کا مستحق ہو جائے گا آدمی، خاص طور سے جب رسول بیچ میں موجود ہے۔ اور یہ رسول کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، اور کیا کچھ کر کے آ گئے، یعنی 9 کے قریب معجزات فرعون کو دکھائے گئے، پھر دریا پھاڑا گیا، پھر قوم کو لے کر نکل پڑے، بغیر کسی کو نقصان پہنچائے لے کر یہاں تک آ گئے، پھر کوہ طور وغیرہ سب کچھ ہو گیا، لیکن یہ ابھی تک اسی جگہ کھڑے ہیں۔ تو اب تو سزا ملنی چاہیے۔ اس لیے فرمایا کہ ان کی جو اندر فسق تھا، نافرمانی تھی۔ فسق کا لفظ عربی زبان میں بہت اہم ہے۔ اس چوہیا کو بھی فاسق کہتے ہیں جو آپ کو نقصان پہنچانے پہ تیار ہو جائے، یعنی ہلکا سا چوہیا نے کیا نقصان پہنچانا ہے، ٹھیک ہے، اس کے نقصان پہنچانے سے لے کر اس میں یہ بھی ہے کہ وہ دیے کی بتی اٹھائے جو جلتا ہوا دیا، اور تیل کھانے کے، چونکہ عربوں کے ہاں جو زیتون کا تیل ہے چوہے کھاتے ہوں گے، روئی بھی کھاتے ہیں، تو وہ جب لے کر نکلے گی تو گھر کو آگ لگا دے گی، یہ بھی اس کا فسق ہے۔ تو وہاں سے لے کر خدا کی نافرمانی تک یہ ساری چیزیں فسق ہیں۔ تو وہ آدمی فاسق ہے جو نافرمان ہے، وہ آدمی فاسق ہے جو فتنہ پسند ہے، وہ آدمی فاسق ہے جو سچی بات کو ماننے کے بجائے الٹی باتوں کو مانتا ہے، یہ سارے فاسق ہیں۔ تو یہاں نافرمانی کے معنی میں، کیونکہ انہوں نے اللہ کے رسول کی بات نہیں مانی، گویا اللہ کی بات نہیں مانی۔ اب یہ ظاہر ہے کہ اس بستی میں جا کر ان کو رزق ملنا تھا، وہ بستی میں داخل نہیں ہوئے، اللہ کے سارے حکم کو تبدیل کر کے رکھ دیا، اور اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوئے اور آسمان سے ایک وبا بھی بھیج دی یا سزا نازل کر دی۔ اب غالباً اسی کے بعد پھر صحرا ہی میں رہنا ہے، کیونکہ ابھی یہ فلسطین تک نہیں پہنچے ہیں، راستے میں ہیں، تو اب پانی کی ضرورت پڑ گئی ہے۔ تو یہ ان کا سفر مسلسل سفر نہیں ہے، یہ قرآن سے بھی واضح ہوتا ہے اور تورات سے بھی، کہ یہ وہاں سے مصر سے نکل کر مسلسل نہیں چلتے رہے کہ مہینے میں 15 دن میں وہاں پہنچ جائیں، نہیں، راستے میں پڑاؤ کرتے رہے، کہیں 10 دن کا، کہیں 20 دن کا، کہیں پھر وادی عتیق میں جا کر 40 سال کا ہے، تو وہ راستے میں پڑاؤ کرتے چلے گئے۔ تو یہ جو پڑاؤ کے درمیان میں اب پانی نہیں ہے، صحرا میں ہے، تو یہ جو پانی مانگنے کا واقعہ ہے یہ وادی سین میں ہے سوات کے ساتھ۔ تو وادی سین میں جو انہوں نے پھر پانی نہیں ہوگا تو انہوں نے مانگا، تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی کا مطالبہ کیا تو ہم نے موسیٰ سے کہا کہ اپنے اس عصا کو سامنے والی چٹان پہ مارو، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، تو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ پڑے، قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ، تو ہر گروہ نے اپنا اپنا پانی پینے کا ٹھکانہ متعین کر لیا، اور حکم ہوا کہ کلوا واشربوا من رزق اللہ، کھاؤ پیو اللہ کے رزق سے، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور تم زمین میں فساد مچا کر رہنے والے نہ بناؤ۔ اب اس میں دلچسپی کی باتیں یہ ہیں کہ پانی مانگا ہے حضرت موسیٰ نے، تو اب بھی اس سزا کے بعد جو بستی میں داخل نہ ہونے کا معاملہ تھا، اس کے بعد مزید ایک اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی، وہ جو واقعہ ہے اس میں برے لوگوں کو صفایا کر دیا گیا ہوگا، ٹھیک ہے،
جو بہت زیادہ فتنہ پسند تھے، بہت زیادہ فاسق تھے، لیکن لگتا ہے کہ پھر بھی کچھ نہ کچھ رہ گئے ہوئے ہیں۔ بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ قوم ساری ہی بگڑی ہوئی ہے، کچھ کم کچھ زیادہ، بس یہ فرق ہے۔ تو آگے بڑھے، پانی کا مطالبہ ہوا، تو پھر ایک معجزانہ کام کیا گیا۔ معجزانہ کام یہ کیا گیا کہ فرمایا گیا کہ اس سامنے والی چٹان کے اوپر اپنا عصا مارو، اور اس پتھر میں سے، اس چٹان میں سے 12 چشمے نکل آئے۔ دلچسپی کی بات یہ ہے کہ پھر معجزہ ہوا ہے، اور معجزہ اس طرح سے ہوا ہے کہ 12 قبیلے ہیں، 12 ہی چشمے پھوٹے ہیں۔ حضرت یعقوب کے 12 بیٹے تھے، اور ان 12 کے 12 کے لیے الگ الگ چشمہ۔ اب پیش نظر کیا ہے؟ جھگڑے ہوں گے، ایک چشمے پہ پانی پینے کے مسائل پیدا ہو جائیں گے، تو 12 چشمے الگ الگ کر دیے۔ عصا ایک مارا ہے، ایک چٹان ہے، اس کے اندر سے 12 پانی کے نل کے کھل گئے ہوئے، تو اس میں سے 12 چشمے نکل آئے، اور ہر گروپ نے اپنا اپنا نشان لگا لیا کہ یہ جو ہے جی یہ بنی لاوی کا ہے، یہ بنی یہودا کا ہے، یہ فلاں کا ہے، یہ فلاں کا ہے۔ تو اس طرح سے انہوں نے اپنے اپنے مشرب یعنی پانی پینے کی جگہوں کو متعین کر لیا۔ تو اب یہ ایک پہلو سے اور اتمام حجت ہو جائے گا کہ پچھلے 10-12 معجزات جو ہیں ان کے اوپر ایک اور معجزے کا اضافہ ہو گیا۔ لیکن یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ جب انسان کے اندر بگاڑ ہو تو وہ نعمت کو اپنا استحقاق سمجھ لیتا ہے۔ یہ ہم پاکستانیوں میں بہت خرابی، تو غالباً ان کے اندر بھی تھی، کہ میرے والد صاحب نے مجھے کچھ میرے ساتھ خیر خواہی کرتے ہوئے کوئی کام کیا، میں نے کہا میرا ہی کمال ہے، باقی بھائیوں کو نہیں ملا نا، میرے اندر کوئی چیز جو مجھے دے دیا والد صاحب نے، باقیوں کو نہیں دیا۔ حالانکہ وہ ترس کھا رہے تھے، حالانکہ ہو سکتا ہے وہ کسی اور کام کے لیے مجھے دے رہے ہوں، لیکن میرے اندر کے خناس نے کہا کہ میرے اندر کوئی کمال ہے، میں نے میری وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ تو جتنے اللہ تعالیٰ اس طرح کے معجزات کرتے جا رہے تھے، حضرت موسیٰ کے عصا کے ذریعے سے وہ بدلیاں آ جائیں، من و سلوہ آ جائے، 12 چشمے پھوٹ پڑیں، دریا میں سے نکالنے کا معاملہ ہو، فرعون سے بچانے کا معاملہ ہو، انہوں نے یہی خیال کیا کہ یہ ہمارا کمال ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ یہ آیتیں اس لیے نازل کر رہے ہیں تاکہ واضح ہو جائے کہ میں نے تقوی کی وجہ سے کیا تھا، تقوی کرو گے تو ایسا ہو جائے گا، نہیں کرو گے تو پکڑے جاؤ گے۔ اب چنانچہ اس کام کے بعد دوسری جو دلچسپ بات یہ ہے کہ چشمہ جاری ہوا پانی پینے کے لیے، اور عصا کے ذریعے سے جاری ہوا، لیکن حکم کیا ہے آگے؟ کلوا واشربوا من رزق اللہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، کہ اللہ کے رزق سے کھاؤ پیو اور زمین میں فساد مچانے والے بن کر نہ رہو۔ یہ بہت اہم جملہ ہے، اس کو سمجھ لینا چاہیے۔ ایک چیز قرآن مجید سے ہمیشہ سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، وہ دانش ہے، خدا کی دانش ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں دینا چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کوئی الگ چیپٹر نہیں بنایا کہ اب میں تمہیں الہی دانش سمجھانا چاہتا ہوں، بلکہ وہ نہیں احکام کے اندر جڑی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے، یعنی حکم چل رہا ہے ساتھ ہی وہ دانش بھی چل رہی ہے۔ تو جیسے ایک دانش تو میں بیان کرتا چلا آ رہا ہوں کہ یہ اصل میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تقوی کی وجہ سے میں نے تمہارے ساتھ یہ کام کیا، نافرمانی کی میں نے پکڑا، تقوی اختیار کیا میں نے معاف کر دیا، نافرمانی کی میں نے پکڑ لیا، تقوی اختیار کیا تو میں نے تمہیں اچھا رویہ اختیار کیا تمہارے ساتھ، تم نے تقوی کو چھوڑ دیا تو میں نے سزا دی، یہ بتاتے چلے جا رہے ہیں۔ لیکن یہاں ایک اور حکمت اللہ تعالیٰ واضح کر رہے ہیں کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کوئی انعام دیتے ہیں تو مجھے اس کو اپنا کمال نہیں سمجھنا، بلکہ اس کو خدا کی طرف سے امتحان کی چیز سمجھنا ہے۔ چنانچہ فرمایا کلوا واشربوا من رزق اللہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین۔ تو اگر میں اس کو اپنا کمال سمجھ لوں کہ میرا کمال تھا جی میں نے اتنا کما لیا ہے، میرا کمال تھا جی میں پیسے والا ہوں، میرا کمال ہے جی کہ مجھے اللہ نے میرے لیے 12 چشمے جاری کر دیے ہیں، تو فسادی بن جاؤں گا میں۔ اور اگر میں خدا کے رزق کو سمجھوں، جس کو من رزق اللہ کہا ہے یہاں اللہ تعالیٰ نے، تو پھر خدا کا امتحان سمجھوں اور فسادی نہ بنوں، تو پھر میرے اندر دوسرے اوصاف پیدا ہو جائیں گے۔ تو محسن اور مفسد، اب یہاں پچھلی بات کے ساتھ اس کو جوڑ دیجئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، الفاظ کو بھی سمجھاتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ
قرآن مجید کی بنت کا ایک خاص پہلو ہے کہ ایک لفظ آئے گا، اس کے مقابل میں دوسرا لفظ آ جائے گا. پیچھے آ رہا تھا ظالم، اس کے مقابلے میں محسن آ رہا تھا. اب یہاں مفسد کا لفظ بول دیا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ سورہ البقرہ کے شروع میں بھی فساد کا لفظ آیا تھا. تو مفسد اور محسن میں تعلق تضاد کا ہے. جو آدمی اس خیال میں ہو جائے کہ میں کمال کا آدمی، تو وہ دراصل محسن نہیں ہے، مفسد ہے. کیوں مفسد ہے؟ کہ اس کو اپنے کمال تو نظر آ رہا ہوگا، خدا کی نعمت نظر نہیں آ رہی ہوگی. خدا کی نعمت نظر نہیں آئے گی تو اس کو امتحان کے طور پر لے گا نہیں. جب امتحان کے طور پر نہیں لے گا تو صحیح رویہ اختیار نہیں کرے گا. یعنی میں آپ کو کلاس روم لگی ہو، فرض کر لیجیے امتحان ہو رہا ہے اور میں آپ کو کویشچن پیپر دوں، آپ اس کویشچن پیپر کو سموسے کا کاغذ سمجھ کر لپیٹ کے جیب میں ڈال دیں تو کیا ہوگا؟ فیل ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پانی پلا رہے تھے، چشمے جاری کر رہے تھے، من و سلوہ دے رہے تھے اور بدلیاں سایہ کروا رہے تھے تاکہ یہ شکر گزاری اختیار کریں، محسن بنیں، نیکی اختیار کریں، حضرت موسیٰ کے مخلص ساتھی بن جائیں، ایمان ان کا پختہ ہو جائے، ایمان پکا ہو جائے. لیکن کیا ہو رہا تھا؟ تکبر بڑھ رہا تھا. تو تکبر بڑھ رہا تھا تو اس کو اللہ تعالیٰ نے پھر مفسد کہہ دیا. تو فرمایا کہ میں نے موسیٰ سے کہا کہ اپنا عصا سامنے والے چٹان پہ مارو، پھر اس میں سے 12 چشمے پھوٹ پڑے. ہر گروپ نے اپنا اپنا چشمہ پہچان لیا اور حکم ہوا کہ کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق سے اور زمین میں فساد مچانے والے بن کر نہ رہو. اب یہ کلو واشربو جو ہے، یہ حکم بہت دلچسپ ہے. اس میں وکیلا وغیرہ کا کوئی لفظ نہیں بولے گئے یا کلّا نہیں کہا گیا. تو یہ بھی ایک دانش ہے جو عربی زبان کے اسلوب سے واضح ہوتی ہے کہ دنیا میں جتنی بھی نعمتیں ہیں ان کے ساتھ یہ حکم دعوت موجود ہے کہ کھاؤ پیو اور اللہ کے شکر گزار بنو. ہر نعمت کے ساتھ یہ چپکا ہوا ہے. آپ کے سامنے کھانا آ گیا، کھاؤ پیو اور فسادی بن کر نہ رہو، شکر گزار بن کر رہو، محسن بن کر رہو. یہ جو ساری کائنات کی ساری نعمتوں کے ساتھ یہ چیز جڑی ہوئی ہے. اسی سے پھر امتحان کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے کہ دنیا میں کوئی چیز بلا وجہ ملتی ہے نہیں، تو کیوں ملی ہے پھر؟ امتحان کے لیے، محسن بننے کے لیے، مفسد بننے کے لیے نہیں. تو یہ وہ دانش کی باتیں ہیں جو ان لفظوں میں سمو دی گئی ہیں. من رزق اللہ جو ہے وہ بھی سمجھنا چاہیے کہ من رزق اللہ کیا ہے. پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں سورہ کے آغاز میں کہ مما رزقناہم، جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے. یہاں اسی کو من رزق اللہ کر کے کھول دیا ہے کہ دنیا میں جو بھی چیزیں ملتی ہیں وہ میری کمائی نہیں ہے، اللہ کی طرف سے پروویژن ہے، اللہ کی طرف سے عطا ہے، اللہ کی طرف سے رزق ہے. تو خواہ 12 چشمے پھوٹ رہے ہوں، خواہ مجھے تنخواہ مل رہی ہو، خواہ گاہک میرا سودا خرید کر مجھے کوئی پرافٹ دے رہا ہو، وہ من رزق اللہ ہے. من رزق اللہ ہونا، جب کوئی ذات آپ کو دیتی ہے کوئی چیز تو فطری سی بات ہے کہ اس کی قدر ہونی چاہیے، اس کی ناقدری نہیں ہونی چاہیے اور اس کے نمک کو حلال کرنا چاہیے جو وہ کھلا رہا ہے. یہ لازمی تقاضے ہیں جو پیدا ہو جاتے ہیں. اس کو یوں سمجھیے کہ میری اور آپ کی جو فطرت ہے، مثلاً آپ اچانک جا رہے ہوں اور ایک خوبصورت منظر آ جائے تو آپ کی زبان سے فوراً نکلے کیا بات ہے. یہ میری فطرت کی آواز ہے جو نکلتی ہے. اسی طرح میری فطرت کی آواز یہ ہے کہ آپ مجھے کوئی چیز دیں تو آپ کا شکریہ ادا کرو، میری فطرت کی آواز ہے. تو اب وہ شکریہ کیسے ادا ہونا ہے؟ وہ ضروری نہیں کہ آپ لفظوں میں کہیں، لفظوں میں کہنا تو لازم نہیں ہے. آپ کے رویے سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے خوشی سے قبول کیا ہے، آپ نے پسند کیا ہے، آپ نے اس کے بعد احترام کیا ہے، جس نے آپ کے ساتھ وہ نیکی کی ہے یا اس کا کوئی فائدہ کیا، اس کو نقصان نہیں پہنچایا. یہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہو جائیں گی. تو رزق اللہ بول کر دراصل اس چیز کو، اس امتنان کو، اس احسان کو جتایا گیا جس کے نتیجے میں شکر گزاری پیدا ہونی چاہیے. من رزق اللہ کے لفظ نے یہ مفہوم پیدا کیا. اور زمین میں فساد کرنے والے بن کر نہ بکھرو، اصل معنی یہ ہے کہ نہ بکھرو.
لیکن نہ رہو کا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے۔ تو مفسد میں نے بتا دیا کہ مفسد فساد فی الارض پر میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں۔ فساد فی الارض کے 2-3 پہلو ہیں۔ ایک یہ کہ قرآن مجید نے اس کو بیان کیا ہے کہ اللہ کے رسول ہدایت دینے آئیں، اس کو بگاڑنے کی کوشش کرنا، یہ فساد ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ملک چل رہا ہے، کھیتیاں لگی ہوئی ہیں، فصلیں چل رہی ہیں، نظام چل رہا ہے، آپ نے اس کو حرث اور نسل کی تباہی کا سامان کرنا شروع کر دیا، یہ بھی فساد ہے۔ جیسے ہمارے یہاں ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہوتی رہیں پچھلے سالوں میں، اور سوسائڈ مشن ہو رہے ہیں، بم رکھ کے بازار اڑائے جا رہے ہیں، یہ سارا کچھ اس کے اندر آ جائے گا۔ تیسری جو ہے وہ اس کو بغاوت کہا جاتا ہے، ہرابہ کہا جاتا ہے، کہ آپ نے قوم ملک کے ساتھ جنگ کی کیفیت پیدا کر دی ہے۔ تو یہ فساد کی تینوں شکلیں ہیں۔ لیکن شخص کے لیے فساد، یعنی میں جب فسادی ہوتا ہوں تو یہ تینوں کام کرنے کی وجہ سے ہو سکتا ہوں۔ اور چوتھا ایک پہلو اور ہوتا ہے کہ میں اپنے اندر محسن نہیں ہوں، نیکی کو پسند کرنے والا نہیں ہوں، نیکی کے ماحول کو پسند کرنے والا نہیں، میں فساد پیدا کرنے والا، میرا ذہنی، جس کو ہم کہتے ہیں اس کی فطرت ہی خراب ہے، وہ والی کیفیت جب ہو جاتی ہے تو وہ آدمی مفسد ہوتا ہے۔ تو اب یہ مفسد بن کر نہ رہو، اللہ کے اس رسول جو حضرت موسیٰ ہیں ان کی بات مان لو، تقویٰ اختیار کرو۔ تو یہ تو میں نے کلو واشربو کے محل بیان کر دیا کہ ضروری نہیں ہے کہ یہاں اللہ کا حکم ہو، لازمی تقاضا ہے چیزوں کا۔ ہماری فطرت چیزوں کو دیکھتی ایسے ہے کہ منظر دیکھا تو ہم نے کہا واہ اللہ تعالیٰ کیا خوبصورت چیز بنائی ہے۔ تو اسی طرح سے کھانا پانی جاری کیا گیا تو لازمی طور پر فطرت میں یہ پیدا ہے کہ کھانے پینے کا موقع بن گیا، لیکن ساتھ شکر گزاری کا بھی۔ اب یہ صحرا میں ہیں، بدلیوں کا ان کے اوپر سایہ ہے، من و سلوہ نازل ہو رہا ہے، اور پانی کے 12 چشمے جاری کر دیے گئے ہیں۔ کوئی تنگی نہیں ہے سوائے اس کے کہ من و سلوہ کے علاوہ کچھ کھانے کو نہیں ہے۔ تو اب چونکہ قوم کے اندر جو قوم کو کون سی چیز قوم بناتی ہے وہ بھی یہاں سے جھلک رہا ہے۔ کوئی بڑا نظریہ، کوئی بڑا مقصد جو اکٹھا کرتا ہے قوم کو، وہ مادی چیزوں سے اٹھ کر سوچنے لگ جائے، وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اٹکنے کی بجائے، مثلاً اگر طالب علم کمرہ امتحان میں بیٹھا ہو اور وہ ممتحن سے لڑائی کر رہا ہو کہ یار یہ میز کون سی ہے، یہ تو 200 سال پرانی میز تم نے رکھ دی ہے، پیپر ہم نے دینا ہوتا ہے، کہ میز کرسی کو زبردست قسم کی رکھو، بادشاہوں کی قسم کی، اور بڑے اچھے قسم کی ٹیبل رکھو، تم نے یہ کیا کیا ہوا ہے، تو وہ امتحان نہیں دے سکے گا، کیونکہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں پھنس گیا ہے کہ اس کو اپنی میز ہی پسند نہیں آ رہی ہے۔ کمرہ امتحان میں 3 گھنٹے بیٹھنے کے لیے یا گھنٹہ بیٹھنے کے لیے کرسی میز بنایا گیا ہے، وہ اس لیے تھوڑا ہے کہ آپ نے اس کے اوپر آرام فرمانا ہے، پیپر دیں اور فارغ ہو جائیں۔ لیکن اگر اس کی توجہ میز پر ہو جائے، کرسی پر ہو جائے، تو وہ امتحان نہیں دے سکے گا۔ تو قوم بننے کے لیے کسی بڑے مقصد کے لیے تیار ہونا ہوتا ہے۔ اب حضرت موسیٰ کیا کر رہے تھے کہ وہ جو خرابیاں پیدا ہو گئی تھیں غلامی کے زمانے میں، فرعون کے پاس رہ کر مار کھا کھا کر اعتماد ختم ہو گیا ہوا تھا، غلامی کی عادت پڑ گئی ہوئی تھی، وہ چیزیں ختم کرنا چاہ رہے تھے اللہ تعالیٰ۔ اس کے لیے مختلف مراحل میں سے، امتحانات میں سے گزار رہے تھے، لیکن یہ تیار ہی نہیں تھے۔ چنانچہ کوئی ٹائم گزرا ہوگا، مہینے 15 دن 2 مہینے کا، تو انہوں نے شکوہ کرنا شروع کر دیا کہ اب تو ہمارا من و سلوہ سے جی بھر گیا ہے، بڑا مقصد سامنے نہیں ہے، کمرہ امتحان کی میز چبھ رہی ہے۔ حضرت موسیٰ کا پروگرام کیا ہے کہ بڑے مقاصد کے لیے صبر حوصلہ پیدا کر کے ان چیزوں سے نکل کر ایک بڑی قوم بنایا جائے۔ وہ کہہ رہے ہیں نہیں جی ہم نے خربوزے کھانے ہیں، ککڑیاں کھانی ہیں، دھنیا کھانا ہے، لہسن کھانا ہے۔ تو میں نے کئی تحریکوں کے ساتھ لمبی ٹائم بھی گزارے ہیں اور تھوڑے بہت، تو ہر تحریک میں ایک ٹائم آ جاتا ہے کہ جب اس پر بحث ہو رہی ہوتی ہے کہ مجھے آپ نے کم دیا ہے، اس کو زیادہ دیا ہے۔ یہ تمام تحریکیں جتنی میں نے دیکھی ہیں 10-15 کے قریب، سب میں یہ مسئلہ یہی تھا، کیونکہ جس پروگرام کے لیے نکلے تھے وہ پروگرام ختم ہو گیا، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوا
کہ بس قوم وہیں کی وہیں رہ گئی۔ تو یہ واقعہ جو ہے اس کو ہم آگے دیکھ لیں گے، وقت ہو چکا ہے۔ تو آیت 59 پہ ہم بات کو ختم کر لیتے ہیں، بلکہ 60 پر۔ تو انشاءاللہ یہ جو من و سلوہ کے حوالے سے ان کا مطالبہ ہے، اس کو اگلی دفعہ دیکھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔